ادخلوها بسلام آمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخصوص احباب۔ اعلان نبوت سے قبل جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص احباب اور رفقا تھے وہ سب نہایت ہی بلند اخلاق، عالی مرتبہ، ہوش مند اور باوقار لوگ تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مقرب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو برسوں آپ کے ساتھ وطن اور سفر میں رہے اور تجارت نیز دوسرے کاروباری معاملات میں ہمیشہ آپ کے شریک کار رہے اور رازدار رہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، جو قریش کے نہایت ہی معزز رئیس تھے اور جن کا ایک خصوصی شرف یہ ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص احباب میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ حضرت ضماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو زمانہ جاہلیت میں طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے، یہ بھی احباب خاص میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ اپنے گاؤں سے مکہ آئے تو کفار قریش کی زبانی یہ پروپیگنڈا سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہو گئے ہیں۔ پھر یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے لڑکوں کا ایک غول ہے جو شور مچا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ضماد بن ثعلبہ کو کچھ شبہ پیدا ہوا اور اپنی پرانی دوستی کی بنا پر ان کو انتہائی رنج اور قلق ہوا۔ چنانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں طبیب ہوں اور جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد چند جملے ارشاد فرمائے جن کا حضرت ضماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ فوراً ہی مشرف باسلام ہو گئے۔ حضرت قیس بن سائب مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے کاروبار میں آپ کے شریک کار رہا کرتے تھے اور آپ کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے تجارتی شرکا کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہتا تھا اور کبھی کوئی جھگڑا پیش نہیں آتا تھا۔ موحدین عرب سے تعلقات۔ عرب میں اگرچہ ہر طرف شرک پھیل گیا تھا اور گھر گھر میں بت پرستی کا چرچا تھا، مگر اس ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو توحید کے پرستار اور شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ انہی خوش نصیبوں میں زید بن عمر بن نفیل ہیں۔ یہ علی الاعلان شرک اور بت پرستی سے انکار اور زمانہ جاہلیت کی مشرکانہ رسموں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ شرک و بت پرستی کے خلاف اعلان مذمت کی بنا پر ان کا چچا خطاب بن نفیل ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کو مکہ سے شہر بدر کر دیا گیا تھا اور ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیتا تھا، مگر یہ ہزاروں ایذاؤں کے باوجود عقیدہ توحید پر پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ کے دو شعر بہت مشہور ہیں جن کو یہ مشرکین کے میلوں اور مجمعوں میں بآواز بلند سنایا کرتے تھے کہ ربًا واحدًا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور۔ ترجمہ: کیا میں ایک رب کی اطاعت کروں یا 1000 رب کی، جبکہ لوگوں کے دین معاملات تقسیم ہو چکے ہیں۔ ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير۔ ترجمہ: میں نے تو لات و عزیٰ کو چھوڑ دیا ہے اور ہر بصیرت والا ایسا ہی کرے گا۔
یہ مشرکین کے دین سے متنفر ہو کر دین برحق کی تلاش میں ملک شام چلے گئے تھے اور وہاں ایک یہودی عالم سے ملے، پھر ایک نصرانی پادری سے ملاقات کی، اور جب آپ نے یہودی اور نصرانی دین کو قبول نہیں کیا تو ان دونوں نے دین حنیف کی طرف آپ کی رہنمائی کی، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دین تھا، اور ان دونوں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، اور وہ ایک خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ سن کر زید بن عمرو بن نفیل ملک شام سے مکہ واپس آ گئے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر مکہ میں بآواز بلند یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو، گواہ رہو کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن عمرو بن نفیل کا بڑا خاص تعلق تھا اور کبھی کبھی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ ایک مرتبہ وحی نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام بلدہ کی ترائی میں زید بن عمرو بن نفیل سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے دسترخوان پر کھانا پیش کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار فرما دیا تو زید بن عمرو بن نفیل کہنے لگے کہ میں بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا، میں صرف وہی ذبیحہ کھاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر قریش کے ذبیحوں کی برائی بیان کرنے لگے اور قریش کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے گھاس اگائی، پھر اے قریش تم بکری کو اللہ کے غیر یعنی بتوں کے نام پر ذبح کیوں کرتے ہو؟ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو دیکھا ہے کہ وہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے کہتے تھے کہ اے جماعت قریش، خدا کی قسم میرے سوا تم میں کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروباری مشاغل۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اصل خاندانی پیشہ تجارت تھا، اور چونکہ آپ بچپن ہی میں ابو طالب کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر فرما چکے تھے، جس سے آپ کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا، اس لیے ذریعہ معاش کے لیے آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا اور تجارت کی غرض سے شام و بصرہ اور یمن کا سفر فرمایا، اور ایسی راست بازی اور امانت و دیانت کے ساتھ آپ نے تجارتی کاروبار کیا کہ آپ کے شرکائے کار اور تمام اہل بازار آپ کو امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ ایک کامیاب تاجر کے لیے امانت، سچائی، وعدے کی پابندی، خوش اخلاقی تجارت کی جان ہے۔ ان خصوصیات میں مکہ کے تاجر امین نے جو تاریخی شاہکار پیش کیا ہے اس کی مثال تاریخ عالم میں نادر روزگار ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے میں نے آپ سے خرید و فروخت کا معاملہ کیا، کچھ رقم میں نے ادا کر دی اور کچھ باقی رہ گئی تھی۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی آ کر باقی رقم بھی ادا کر دوں گا۔ اتفاق سے 3 دن تک مجھے اپنا وعدہ یاد نہیں آیا۔ تیسرے دن جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ منتظر پایا، مگر میرے اس وعدہ خلافی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر ایک ذرا بل نہیں آیا، بس صرف اتنا ہی فرمایا کہ تم کہاں تھے؟ میں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے
تو لوگ ان کی تعریف کرنے لگے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انہیں تمہاری نسبت زیادہ جانتا ہوں۔ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں عرض گزار ہوا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، آپ نے سچ فرمایا۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شریک تجارت تھے، اور کیا ہی اچھے شریک تھے، آپ نے کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا تھا۔ غیر معمولی کردار۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ طفولیت ختم ہوا، جوانی کا زمانہ آیا تو بچپن کی طرح آپ کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی۔ آپ کا شباب مجسم حیا اور چال چلن عصمت و وقار کا کامل نمونہ تھا۔ اعلان نبوت سے قبل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام زندگی بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پر شفقت، رشتہ داروں سے محبت، رحم و سخا، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبرگیری، دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ، مخلوق خدا کی خیر خواہی، غرض تمام نیک خصلتوں اور اچھی باتوں میں آپ اتنی بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک رسائی تو کیا، اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ کم بولنا، فضول باتوں سے نفرت کرنا، خندہ پیشانی اور خوش روئی کے ساتھ دوستوں اور دشمنوں سے ملنا، ہر معاملے میں سادگی اور صفائی کے ساتھ بات کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص شیوا تھا۔ حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ، شراب خوری، بدکاری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی، عشق بازی، یہ تمام بری عادتیں اور مذموم خصلتیں جو زمانے جاہلیت میں گویا ہر بچے کے خمیر میں ہوتی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان تمام عیوب و نقائص سے پاک رہی۔ آپ کی راست بازی اور امانت و دیانت کا پورے عرب میں شہرہ تھا، اور مکہ کے ہر چھوٹے بڑے کے دلوں میں آپ کے برگزیدہ اخلاق کا اعتبار اور سب کی نظروں میں آپ کا ایک خاص وقار تھا۔ بچپن سے تقریباً 40 برس کی عمر شریف ہو گئی، لیکن زمانے جاہلیت کے ماحول میں رہنے کے باوجود تمام مشرکانہ رسومات اور جاہلانہ اطوار سے ہمیشہ آپ کا دامن عصمت پاک ہی رہا۔ مکہ شرک و بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ خود خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ آپ کے خاندان والے ہی کعبے کے متولی اور سجادہ نشین تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی بھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ غرض نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کی مقدس زندگی اخلاق حسنہ اور محاسن افعال کا مجسمہ اور تمام عیوب و نقائص سے پاک اور صاف رہی۔ چنانچہ اعلان نبوت کے بعد آپ کے دشمنوں نے انتہائی کوشش کی کہ کوئی ادنا سا عیب یا ذرا سی خلاف تہذیب کوئی بات آپ کی زندگی کے کسی دور میں بھی مل جائے تو اس کو اچھال کر آپ کے وقار پر حملہ کر کے لوگوں کی نگاہوں میں آپ کو ذلیل و خوار کر دیں۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ ہزاروں دشمن سوچتے سوچتے تھک گئے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں مل سکا جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگشت نمائی کر سکیں۔ لہٰذا ہر انسان اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہے کہ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار انسانیت کا ایک ایسا محیر العقول اور غیر معمولی کردار ہے جو نبی کے سوا کسی دوسرے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد سعید روحیں آپ کا کلمہ پڑھ کر تن من دھن کے ساتھ اس طرح آپ پر قربان ہونے لگی کہ ان کی جانثاریوں کو دیکھ کر شمع کے پروانوں نے جانثاری کا سبق سکھایا
اور حقیقت شناس لوگ فرط عقیدت سے آپ کے حسن صداقت پر اپنی عقلوں کو قربان کر کے آپ کے بتائے ہوئے اسلامی راستے پر عاشقانہ اداؤں کے ساتھ زمان حال سے یہ کہتے ہوئے چل پڑے: چلو وادی عشق میں پا برہنہ، یہ جنگل وہ ہے جس میں کانٹا نہیں ہے۔